إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی 33ویں 34ویں اور 35ویں آیت کی ہے، تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے: اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی ہے وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا۔ آپ حضرات نے ترجمے سے اور اصحاب مطالعہ جو ہیں وہ جانتے ہیں قرآن کے عبارتوں کو بھی، کہ اس حصے کا اگر ترجمہ موضوع اگر متعین کیا جائے تو دعوت اللہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے اچھا راستہ کون سا ہو سکتا ہے، اچھی بات کس کی ہوگی، جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا، رسول بنا کر اٹھایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام دعوت ہی کا کیا، بلکہ آپ کو داعی بنا کر بھیجا گیا۔ سارے انبیاء داعی تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی بنیادی طور پر داعی تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اللہ کی اطاعت کا درس دینے والے تھے، لوگوں کو باطل اور طاغوت کی، شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں آنے کی تلقین کرنے والے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال یہ دعوت کا کام کیا، اور ہم میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جا کر دعوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہاں صرف جہاد رہا۔ جہاد ہر حال میں فرض رہتا ہے، لیکن اس کے مراحل ہیں۔ مکہ میں اس کا مرحلہ نہیں آیا تھا، مدینہ میں اس کا مرحلہ آ گیا، لیکن دعوت کا مرحلہ مکہ میں بھی تھا اور مدینہ میں تھا، یہاں تک کہ عین جہاد کے اندر بھی یہ مرحلہ باقی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے اب ان کا لشکر کسی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جا کر سب سے پہلے ان لوگوں کو مسلمان ہو جانے کی، اللہ کی اطاعت اختیار کر لینے کی، اسلام کو قبول کر لینے کی دعوت دو۔ اگر وہ یہ قبول نہ کریں تو پھر ان سے کہو کہ تم لوگ جزیہ دے کر اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کے اندر رہنا قبول کر لو۔
اس کے تابع ہو کر رہنا قبول کر لو، اور اگر وہ یہ بھی قبول نہ کرے تو اس کے بعد پھر تلوار کا مرحلہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف گردنیں مارنے کے لیے، لوگوں کے گلے کاٹنے کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، گردنیں جھکانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کی گردنیں اللہ کے آگے جھکانے کے لیے آئے تھے۔ اور یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اور بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس طرح بلاؤ، جیسا کہ قرآن پاک کی ایک اور مقام پر سورہ النحل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ بڑی حکمت کے ساتھ۔ اب یہ حکمت کیا ہے؟ آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کے اندر بڑی احتیاط کرتے ہیں، بڑی تدبیریں کرتے ہیں، بڑی سوچ سمجھ کو بروئے کار لاتے ہیں کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ نفع ہو، نقصان سے بچ جائے۔ اور بھی بہت سے زندگی کے معاملات ہیں، ان کے اندر ہم احتیاط کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف بلاؤ لٹھ لے کر نہیں، اللہ کی طرف بلاؤ تلوار سونت کر نہیں، اللہ کی طرف بلاؤ پستول کی یا بندوق کی نالی جو ہے کسی اس کے سینے پر رکھ کر نہیں، بلکہ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی بات، میٹھی بات، بہت عمدہ بات کے ذریعے ان کو لوگوں کو بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، اور ان سے بحث مباحثہ ہو، دلائل کا مقابلہ ہو، تو جذباتی نہ ہو جاؤ، تو غصے میں نہ آ جاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور انہیں اس راستے سے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرو، مجادلہ کرو جو طریقہ سب سے اچھا ہو۔ تم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہو کہ یہ کافر ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ منافق ہو گیا۔ آج کل منافق کی جو گالی ہے یہ تو اتنی عام ہو گئی ہے کہ دیندار ہوں یا بے دین ہوں، سارے کے سارے اپنے علاوہ ہر شخص کو منافق سمجھتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں، کہتے ہیں فلاں منافق ہے، فلاں بڑا منافق ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے کو منافق کہتے ہیں، ہم سیاستدانوں کو منافق کہتے ہیں، پورا معاشرہ جو ہے ایک دوسرے کو منافق ہے۔ یہ منافق ٹرم جو ہے یہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافق موجود تھے، وہ چھپے ہوئے نہیں تھے، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کے خاص طور پر جو خاص منافق تھے ان کا تذکرہ صرف اپنے ایک خاص صحابی کے سامنے کیا تھا۔ تو اب یہاں یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو منافق کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، یا گمراہ کہتے ہیں، یا جو بھی برا لفظ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے راستے کی طرف بلانے کے لیے طریقہ بھی وہ اختیار کرو جو میں تم کو بتا رہا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ بہترین قول کے ساتھ، احسن قولا، اس شخص سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا تو بڑی اچھے طریقے سے، اچھے عمدہ طریقے سے، عمدہ قول کے ساتھ بلایا۔ یا دوسرا یہ ہے کہ اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ اس کو اس پہلو سے دیکھیے کہ ہزارہا سال سے مختلف دعوتیں انسانوں کے سامنے آتی رہی ہیں۔ کبھی بڑے بڑے جابر حکمران، دارا و سکندر کے لیول کے جو حکمران تھے، لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ ان کی اطاعت قبول کر لو، ان کے تابع ہو جاؤ، اور ان کی طرف بلایا جاتا تھا کہ ان کے وفادار ہو جاؤ۔ اس کے بعد یہ یونانی فلسفے آئے، ان فلسفوں کا جادو لوگوں کے سر پر چڑھا، اور ان فلسفیوں کے فکر کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا۔
ارسطو اور افلاطون جو ہیں ان کی فکر آج بھی لوگوں کے سر پر سوار ہے، اور مغربی تہذیب کی جو ساری کی ساری بنیاد ہے وہ انہی فلسفوں پر ہے۔ تو دعوتیں مختلف تھیں۔ ایک تو ہر زمانے میں نبی بھی تھے نا، آپ دیکھیں نا، نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام دعوت دیتے تھے، شعیب علیہ السلام دعوت دیتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی۔ اسی طرح جتنے دوسرے انبیاء تھے وہ دعوت دے رہے تھے، وہ دعوت دے رہے تھے اللہ کی طرف، اور ان کے مقابلے میں جو دعوتیں تھیں مختلف طرح کی، مادی دعوتیں تھیں، فکری دعوتیں تھیں، اور ہر طرح کی دعوتیں تھیں۔ تو وہ دعوتیں جو ہیں آپ دیکھیے کہ انسانوں کو انہوں نے اپنا اسیر بنایا۔ یہی 17ویں صدی جو جدید دور جسے ہم کہتے ہیں، جدید تہذیب، اس کا آغاز 17ویں صدی سے ہوا، جب وہاں رینیسانس کی تحریک، یعنی علوم تجدید علوم کی تحریک اٹھی، تو اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور وہاں سے ایسے ایسے فلسفے اور نظریات سامنے آئے۔ مثلا ہیومنزم کا، انسان دوستی کا نظریہ ہے۔ اب اس کو دیکھیے، انسان دوستی، جمہوریت کا نظریہ ہے، تمام انسان برابر ہیں، حکمران اس امر کا پابند ہے کہ وہ عوام کی رائے کا احترام کرے، حکمران کا چناؤ ہی عوام کی رائے سے ہوگا، سارے فیصلے عوام کی رائے سے ہوں گے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ 18ویں صدی میں یہ جو امپیریلزم اٹھا، اس امپیریلزم نے ساری کی ساری مشرقی دنیا کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اتنا ظلم ہوا، لوگوں کے وسائل چھین لیے، ملکوں اور قوموں کے خزانے اپنی تحویل میں لے لیے، اور پوری کی پوری آبادیوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ کب کہ ادھر اپنے ہاں جمہوریت کا تصور ہے، سارے انسان برابر ہیں، لیکن مشرق میں، ہندوستان میں، مصر میں اور مختلف دوسرے جو ممالک تھے افریقہ کے، جن کو اپنا غلام بنایا گیا تھا، ان کے لیے ہیومنزم نہیں تھا، ان کے لیے نہیں تھا کہ وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی ہمدردی کی جائے، ان سے بھی اخلاص کا مظاہرہ کیا جائے، ان کی بھی خیر خواہی کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ کہتا ہے نا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص کی بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ جس نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، اور پھر دوسرا کیا کام کیا؟ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا۔ یعنی جس نظریے اور جس فکر کی طرف بلایا، اپنے آپ کو اس کا نمونہ بنا کر پیش کیا۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بنا کر وہ نمونہ بنا کر پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں جس دعوت کو پیش کر رہا ہوں، اس دعوت کا کے قالب میں ڈھل کر لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانیت کو دعوت دی تو آپ ایک اسوہ حسنہ بن کر سامنے آئے، بہترین نمونہ، سیرت اور کردار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، دعوت کے طریقے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہترین نمونہ بن کر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نمونہ، اسوۃ حسنہ۔ یہ اسوۃ حسنہ کی ٹرم جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، وہ بھی بہترین نمونہ تھے، اور ہم چونکہ ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ کی وراثت سنبھالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل سیرت کے ساتھ، ایک کامل نظام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، سارے استقام کیے،
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے، ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے تاریخ میں کہ ہم کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، حالانکہ ان کو بھی اقامت دین کا پابند بنایا تھا۔ 5 رسول ہیں جن کو اقامت دین کا پابند بنایا گیا تھا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان کا جو دائرہ تھا، جو اس زمانے کے کلچر، اس زمانے کی تہذیب کے اعتبار سے جو ان کا دائرہ تھا، اس دائرے کے اندر تو انہوں نے جتنا اسلام ان تک پہنچا تھا وہ نافذ کیا تھا، وہ قائم کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی جب کشتی والا معاملہ ہو گیا اور ان کو آدم ثانی اس لیے کہتے ہیں کہ پھر نئے سرے سے انسانیت کا ان کے بیٹوں کے ذریعے پھیلاؤ شروع ہوا، تو انہوں نے جب نئی آبادی شروع کی تو اس کے اندر مکمل اسلام کو نافذ کیا۔ لیکن وہ اسلام جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، ایک ایک اینٹ رکھتے چلے گئے، وہ عمارت آ کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوئی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آتے اور دیکھتے نبوت کی عمارت ہوتی، رسالت کی عمارت ہوتی کہ بڑی شاندار عمارت ہے، بہت عمدہ تعمیر کی گئی ہے، لیکن یہ ایک کونے میں جو اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، یہ اگر نہ چھوڑی جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، یہ عمارت پھر بہت زیادہ حسین ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، یعنی آخری اینٹ، گویا نبیوں نے جس ایک ایک اینٹ رکھ کر جو عمارت تعمیر کی تھی وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوئی۔ تو جب رسالت کی جو عمارت ہے وہ آپ پر مکمل ہوئی تو دین کا معاملہ بھی یہ ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے روز تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ جس دین کا آغاز ہوا تھا جن محدود پیمانے پر، یعنی تہذیب اور کلچر اور تمدن کے دائرے کے اندر جب تمدن کی ضرورتیں کم تھیں تو احکام کم تھے، تمدن کی ضرورتیں بڑھتی گئیں، انسانی ضرورتوں میں اضافہ ہوتا گیا تو احکام بھی بڑھتے چلے گئے، تعلیمات بھی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس وقت دنیا سمٹ چکی تھی۔ پہلے بستیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی قومیں تھیں، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ روم اور ایران جیسی بڑی قوتوں، سپر پاورز کے ساتھ انٹریکشن شروع ہو چکا تھا، تعامل شروع ہو چکا تھا، آنا جانا شروع ہو چکا تھا، نظریات ایک دوسرے کے قبول کیے جا رہے تھے۔ یہ مکہ میں جو لات اور حبل کا بت آیا تھا، یہ کہاں سے آیا تھا؟ عمر بن لحی جس نے بت پرستی کی بنیاد اس میں رکھی عرب کے اندر، وہ شام گیا اور اس نے دیکھا کہ شام میں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اسے یہ کلچر بڑا اچھا لگا۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ ایک بت مجھے بھی دے دو، اور وہ حبل وہاں سے لے کر آیا اور اس نے مکہ میں نصب کر دیا۔ یعنی گویا ارد گرد کی بڑی قوتوں کے ساتھ جو رابطے شروع ہو گئے تھے، ان رابطوں کے نتیجے میں ان کے اثرات بھی بڑھ رہے تھے، وسیع ہو گئے تھے۔ مصر کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ادھر بحر احمر کے دوسری طرف حبشہ کے ساتھ، افریقہ کے ساتھ رابطے شروع ہوئے۔ تو جب رابطے شروع ہوئے تو پھیلاؤ بھی شروع ہو گیا، تمدن کا پھیلاؤ، اور تمدن کے پھیلاؤ کے ساتھ ہی دعوت کا پھیلاؤ بھی ضروری تھا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو ارد گرد کے حکمران تھے ان کو خطوط لکھ کر دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیا۔ اور میں یہ ایک بات بتا دوں کہ خط سے زیادہ خوبصورت اور اثر انداز ہونے والی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب خط کی روایت مر گئی ہے، انسانی تمدن
میں جدت جتنی آ رہی ہے، بہت سی چیزیں اس نے اس جدت نے کھا لی ہیں. یہی ڈاکخانہ، یہی خط، یہی لفافہ، یہ ٹکٹ، یہ ساری کی ساری تہذیب ختم ہو گئی. غریب بھی خط لکھ سکتا تھا، امیر بھی خط لکھتا تھا. جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا وہ دوسروں سے لکھوا لیتا تھا. اب ای میل کا سلسلہ ہے، جس کے پاس کمپیوٹر ہے وہی کر سکتا ہے. خط لکھنے والا یہاں سے ہمارے ایک دوست تھے، بہت مشنری جذبے کے دوست تھے. ان کا معاملہ، ان پر کتاب بھی شائع ہو چکی ہے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ امریکہ کے صدور سے لے کر اور امریکہ میں جو قیدی ہوتے تھے ان تک کو بھی خطوط لکھتے تھے، اور ان کے خطوط کے بڑے زبردست اثرات مرتب ہوتے تھے. تو خیر یہ ایک ضمنی بات ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں دعوت کی، کہ دعوت جو ہے یہ صدیوں سے دی جا رہی ہے. 17ویں صدی کے بعد جن چیزوں کی دعوت مغرب میں شروع ہوئی وہ یہی ہیومنزم ہے، یہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے. لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے. جب مغرب میں یہ نظریات پھیلے انسان دوستی کے، انسان پرستی کے اور جمہوریت کے، عین وہی عرصہ تھا جب وہ ان کا امپیریلزم پھیل کر تو مشرقی دنیا کو اپنا غلام بنا رہا تھا. گویا اپنے لوگوں کے لیے ان کے معیارات الگ تھے اور باقی دنیا کے لیے معیارات الگ تھے. لیکن اسلام انسانوں کے لیے معیار مقرر کرتا ہے، ساری انسانیت کے لیے یکساں. کوئی کالا، کوئی گورا کالے سے بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے. کوئی عربی اجمی سے بہتر نہیں ہے، کوئی اجمی عربی سے بہتر نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. لیکن ان کے ہاں آج بھی یہ تصور ہے، اور یہ تصور ان کے ہاں بہت گہرا ہے کہ مشرقی دنیا کا دماغ ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہے. مغربی قوتیں جو ہیں وہ عقل و فکر جو ہے، عقل و فکر کے اعتبار سے ایسی معراج پر ہیں کہ مشرقی قومیں ان کے برابر نہیں ہیں. جب مشرقی قومیں ان کے برابر نہیں ہیں تو مشرقی قومیں حقوق میں بھی ان کے برابر نہیں ہیں. تو ان کی دعوتیں جو ہیں جو بھی تھی وہ پھیلی. اس کے بعد کمیونزم اور سوشلزم آیا، اس نے بھی آدھی دنیا کو اپنا غلام بنا لیا. وہ بھی ایک نظام تھا. اس نظام نے اپنا پھیلاؤ جبر ہی کے ذریعے کیا، طاقت کے ذریعے کیا. اور اگر آپ غور کریں تو یہ جو آج مغربی دنیا کا پھیلاؤ ہے یہ جبر ہی کے ذریعے ہے، حقیقت میں جبر کے ذریعے ہے. ڈیموکریسی کی وہ بات کرتے ہیں لیکن وہ ڈیموکریسی ان کی مسلمان ملکوں کے لیے نہیں ہے. آپ کسی بھی مسلمان ملک میں ہیں، آپ خالص اسلامی قوت کسی کو اسلام کا پرچم تھما کر اقتدار پر لے آئیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کریں گے. یہی غزہ والے، یہی حماس والے، یہ انتخاب جیت کر انہوں نے اپنی حکومت بنائی تھی. لیکن ارد گرد کی جو حکومتیں تھیں، عرب حکومتیں، شخصی حکومتیں، بادشاہتیں، ان کے لیے یہ چیز بڑی خطرناک تھی کہ جمہوریت کا پودا لگا ہے ان کے بالکل درمیان میں. تب سے انہوں نے اس پودے کو اکھاڑنے کے لیے تو ظلم و ستم کی انتہا کی. اور آج دیکھیے کہ کل جنگ بندی کی قرارداد پیش ہوئی، اس کے اندر سلامتی کونسل میں 13 ملکوں نے مخالفت کی، اس کی حمایت کی. 13 ملکوں نے، ایک غیر جانبدار رہا اور صرف ایک ملک تھا جس نے اس کی حمایت کی، اور وہ امریکہ تھا. اور آج امریکہ ہی ساری دنیا میں بزوں میں خود سب سے بڑا ہے، انسانیت کا اور جمہوریت کا لمبردار. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے اچھی بات وہی ہو سکتی ہے، اسی کی ہو سکتی ہے. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟
جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ہم پابند ہیں دعوت اللہ کے، ہم پابند ہیں اس امر کے کہ اپنے مخالفین سیاسی جماعتیں جو ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں ان کے پاس جائیں۔ اخباری بیانات کے ساتھ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ کسی کو چور اور کسی کو ڈاکو اور کسی کو لٹیرا اور کسی کو جو لقب برے ہیں وہ دے کر اگر یہ کہیں کہ وہ اسلام کی طرف آئے گا، آپ کی نظریات کی طرف آئے گا، تو یہ ممکن نہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ کسی کو چور بھی ڈاکو بھی کہیں اور یہ بھی کہیں کہ وہ آپ کی دعوت کو بھی قبول کرے۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ تم اچھائی کے علمبردار ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے مقابل جتنے لوگ ہیں وہ برائی کے علمبردار ہیں، تو پھر تم کیا کرو؟ ادفع باللتی ہی احسن، اس برائی کو بہترین اور بھلے طریقے سے دور کرو، رفع کرو۔ تم یعنی وجادلہم باللتی ہی احسن، سورہ النحل کی آیت کے حوالے سے ان سے جب تم استدلال کرو، جب تم دلائل کا تبادلہ کرو تو بہترین طریقے سے کرو، شائستہ طریقے سے کرو، مہذب طریقے سے کرو، اچھی زبان سے کرو۔ معاملہ سیاست کا نہیں ہے۔ آج معاشرہ سارے کا سارا بگڑا ہوا ہے، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، معاشرتی بگاڑ جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ معاشرہ سدھرے گا تو آپ کو لوگ اچھا سمجھیں گے۔ جب سارے ملک کے اندر برائی ہی برائی پھیلی ہوگی، معاشرہ بگڑا ہوا ہوگا، تو آپ اچھے بیچ میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو کون قبول کرے گا اور کون آپ کی طرف آئے گا؟ اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اس برائی کو اس رویے سے دور کرو جو رویہ اچھا ہو۔ تو جب ایسا کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو پھر وہ جس کے ساتھ تمہاری زبردست دشمنی پڑی ہوئی ہے، زبردست تمہارا دشمن ہے، عداوت ہے، مخاصمت ہے، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا دعوت کے ذریعے، دعوت اور دعوت کے اسلوب کے ذریعے، دعوت کے طریقے کے ذریعے، اور وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ منزل، یہ درجہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو صبر سے کام کریں گے۔ آپ اور میں آج ہی اگر دنیا کو اکھاڑ کر تو اس کی اینٹیں اکھاڑ کر اپنی اینٹوں سے ایک عمارت تعمیر کریں تو اکھاڑتے ہوئے بھی کافی ٹائم لگتا ہے اور بناتے ہوئے بھی بڑا ٹائم لگتا ہے۔ آپ اس کو کیا کرو؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، بڑا صبر آزما یہ مرحلہ ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ منزل، یہ چیز اس کو نصیب ہوتی ہے، یہ صفت جو بڑے نصیب والا ہے، خوش نصیب ہے جو۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے اور تمہارے مخالفین کے درمیان شیطان پڑا ہوا ہے، وہ تمہیں وہ پالیسی سمجھا رہا ہے کہ مخالفت بڑھے۔ تمہارے دشمنوں کی طرف سے تو ویسے ہی تمہارے بارے میں رویہ یہ ہے کہ وہ تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اب اگر شیطان کی طرف سے تمہارے اندر اکساہٹ تو روز پیدا ہوتی ہے نا۔ یہ جلسے جلوسوں میں ہم جو اشتعال کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہوئے بحث مباحثے میں، گفتگو میں، دعوت میں جو کرتے ہیں، اب سوشل میڈیا تو ایک اور فساد آ گیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اندر کی جو گندگی ہے اس کو بری طرح انڈیل رہے ہیں۔ اگر شیطان ایسا کرے تو اللہ کی پناہ مانگو، انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔